الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی ساسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.139 ہے، یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 139 اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 132۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ووصى، باؤ صاد سے روٹ ورڈ ہے، معنی اور وصیت کی، اینڈ انجوائنڈ، بہا با سے ہے، معنی اس کی، آف اٹ، ابراہیم الف با را سے معنی ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم، بنی ہی با نون واو سے معنی اپنے بیٹے، his sons، ویعقوب یا عین قاف سے معنی اور یعقوب علیہ السلام، اینڈ یعقوب یا بنیہ با نون واو سے معنی اے میرے بیٹو، او مائی سنس، ان الف نون سے معنی بے شک، انڈیڈ، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، اصطفیٰ صاد فا واو سے ہے، معنی چن لیا، ہیز چوزن، لکم لام سے معنی تمہارے لیے، فیو، الدین دال یا نون سے معنی دین، the religion، فلا لام الف سے پس نہ، so not، تموتن میم واو تا سے روٹ ورڈ ہے، معنی ہرگز تم مرنا، should you die، الا الف لام الف سے ہے، مگر، بحالیکہ except، وانتم الف نون تا میم سے معنی اور تم، while you، مسلمون سین لام میم سے معنی مسلمان، submissive۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ ووصى بها ابراہیم، اور وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی و یعقوب، اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یا بنیہ اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا، لکم الدین تمہارے لیے دین، فلا تموتن الا بس تم ہرگز نہ مرنا، بحالیکہ وانتم مسلمون اور تم مسلمان ہو۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو، اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین، بس تم ہرگز نہ مرنا، بحالیکہ تم مسلمان ہو۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ ووصى بها ابراہیم اینڈ enjoined it ابراہیم، بنیہ و یعقوب اینڈ یعقوب on his sons، یا بنیہ او مائی sons، ان اللہ اصطفیٰ indeed Allah has chosen، لکم الدین the religion for you، فلا تموتن الا so you shall not die except وانتم مسلمون while you are submissive۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ and enjoined it Ibrahim and Yaqub on his sons, O my sons, indeed Allah has chosen the religion for you, so you shall not die except while and when you are submissive۔ تشریح کلمات دیکھیں، یعنی انٹرپریٹیشن آف ورڈس۔ وصا کے معنی ہے وصیت کرنا، تعلیم و تلقین کرنا، یعنی کسی کو ایجوکیٹ کرنا۔ نصیحت کے معنوں میں آتا ہے، تبلیغ کرنا، وعظ کرنا کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ زندگی کے آخری مرحلے میں جو تعلیم و تلقین کی جائے، عام طور پر اسے وصیت کہا جاتا ہے۔ زندگی کے فائنل فیز میں انسان اپنے اولاد کو وصیت کرتا ہے، ول کرتا ہے، اس کو بھی وصا کہتے ہیں۔ کسی واقعے کے پیش آنے کے بعد نصیحت کے طور پر جو ہدایت دی جائے انہیں بھی وصیت کہا جاتا ہے۔ یعنی سمجھیں کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو ایکسیڈنٹ کو فیس کرنے والے کو ہم نصیحت کرتے ہیں کہ دوبارہ وہ غلطی نہ کرے، تو ایسے معنی میں بھی لفظ وصا استعمال ہوتا ہے۔ یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعنی بی بی سارہ سے جو اولاد ہوئی جن کا نام اسحاق علیہ السلام ہے، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ گرینڈ سن یعنی پوتے ہوتے ہیں۔ آپ کا دوسرا نام اسرائیل تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسرائیل کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ اسرائیل کے معنی میرا بندہ ہے، انہی کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولادی بنی اسرائیل کہلائی۔ آپ ملک کنعان میں پیدا ہوئے، پھر اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر منتقل ہو گئے اور وہیں وفات پائی۔ اس نقشے میں دیکھیں، کنعان جس میں آج ہمارا ملک فلسطین ہے، سیریا یعنی ملک شام وغیرہ ہے، اس ایریا کو ملک کنعان کہا جاتا تھا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں۔ ان کے
پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے اور اپنے بیٹوں کے ساتھ ملک کنعان سے ہجرت کرتے ہوئے مصر میں سیٹل ہوئے، جہاں پر یوسف علیہ السلام کی حکومت تھی اس دور میں۔ تفسیر آیت دیکھیں، وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، اس فریز پر فوکس کرتے ہیں، اور وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو، یعنی دین اسلام پر قائم رہنے کی نصیحت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کی ہے اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کی ہے۔ یہاں پہ میں نے ٹری ڈائیگرام بتایا ہے ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کا۔ ان کی جملہ 4 بیویاں تھیں، ایک بی بی سارہ، ایک بی بی ہاجرہ، ایک بی بی خطورہ اور ایک بی بی سبا۔ بی بی سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، جس کا بھی ہم ذکر پڑھ رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے جملہ 12 بیٹے تھے، جن میں کہ یوسف علیہ السلام تھے۔ ان کا ذکر سورہ یوسف میں آتا ہے، اور انہی 12 بیٹوں کے 12 قبائل بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، جن کا ذکر قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ہی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے فالوورز یہودی کہلائے، اور بنی اسرائیل میں ہارون علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، جن کے ڈیسینڈنٹ مریم علیہ السلام ہے، اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کے فالوورز عیسائی کہلائے۔ یہاں دیکھتے ہیں بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ ان کے جملہ 12 بیٹے تھے، جن سے 12 قبیلے پھیلے، اور انہی کی نسل میں قریش قبیلہ تھا، جن میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جن کو قرآن دیا گیا، جن کے ہم فالوورز ہیں۔ ان کے علاوہ خطورہ، بی بی خطورہ اور بی بی سبا سے بھی اولاد ہوئی ہے، لیکن یہ اولاد زیادہ مشہور ہوئی۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی سے مراد یہاں پر اسحاق علیہ السلام ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہیں، بی بی خطورہ کے بیٹے اور بی بی سبا کے بھی بیٹے ہیں۔ اس طرح سے یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو نصیحت کی، جو اس آیت میں آتا ہے، اس سے مراد آپ کے 12 بیٹے تھے یوسف علیہ السلام کو ملا کر، ان کو یعقوب علیہ السلام نے بھی وہی نصیحت کی۔ اب فوکس کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام کی نصیحت دراصل کیا تھی، کیا معنی اس کے تھے، اس کی عظمت کیا تھی۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین، یعنی دین اسلام، پس تم ہرگز نہ مرنا بحالیکہ تم مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دونوں نے بھی یہی نصیحت کی۔ پہلے تو یہ کلیئر کر دیا کہ دین اسلام ہی اللہ نے پسند کیا ہے بندوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، لہٰذا اسی دین پر انہیں زندگی گزارنا ہے، اور مرنا بھی ہے تو اسی دین پر مریں۔ یہ تھی امپورٹنٹ نصیحت جو ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کو کی تھی۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد سے کہا کہ اللہ نے دین اسلام کو اپنے بندوں کے لیے چن لیا ہے۔ اس کا مزید ثبوت سورہ آل عمران میں ہم کو ملتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یعنی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اللہ کے پاس ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو دین اسلام پر قائم رہنے کی نصیحت کی تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دونوں نے بھی اپنے اولاد کو اسی دین پر قائم رہنے کی نصیحت کی۔ لہٰذا ان کے بیٹوں کو یہ چاہیے کہ دین اسلام کی اتباع کریں، زندہ رہیں تو اسی پر، مریں تو اسی پر، یعنی جب تک زندہ رہیں اللہ کے مطیع و فرما بردار بن کر رہیں، اور جب مریں تو بھی توحید پر مریں، یعنی ساری زندگی اسلام کے احکامات کے مطابق، اسلامی شریعت کے مطابق گزاریں، اسی کے تحت اپنے سارے مسائل، سارے ایسپیکٹس کو ڈیل کریں، اور جب موت بھی آئے تو توحید پر قائم رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کو دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی وصیت فرماتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ان سے زیادہ مختصر اور جامع الفاظ نہیں مل سکتے۔ یعنی جو وصیت کی ہے دونوں پیغمبران نے، وہ اس کے الفاظ بہترین ہیں، الٹیمیٹ ہیں۔ دیکھیں، پس تم ہرگز نہ مرنا بحالیکہ تم مسلمان ہو، یعنی اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں کہ موت تک وہ مسلمان رہیں، موت بھی آئے تو وہ اسلام کی حالت میں مریں، مسلمان کی حیثیت سے مریں۔ پس مرنا تو اسلام پر ہی مرنا، کیونکہ موت ضرور آنا ہے، لیکن اس کے آنے کا وقت ہمیں معلوم نہیں۔
اسی لیے ایسی نہ ٹالے جانے والی اور اچانک آ جانے والی چیز کے لیے انسان کو ہر لمحہ مستعد رہنا ضروری ہے۔ یعنی موت ایک ایسی چیز ہے جس کو ٹالا بھی نہیں جا سکتا، اور وہ اچانک آنے والی ہے، اطلاع دے کر نہیں آنے والی ہے۔ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے ہر بندے کو، ہر مسلمان بندے کو، کہ وہ اسلام پر سختی سے قائم رہے، نہ جانے کب موت آ جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ اسلام کا دامن ہر وقت مضبوطی سے پکڑے رہو، اور یہ کہ ایک آن کے لیے بھی یہ گرفت ڈھیلی نہ پڑے، مبادا وہی گھڑی تمہارے یہاں سے کوچ کرنے کی ہو۔ یعنی ایک لمحے کے لیے بھی ہم دین اسلام سے ہٹتے ہیں تو ممکن ہے کہ اسی لمحے ہماری موت آ جائے، اور خدا نہ کرے ہماری موت کفر پر ہو جائے۔ لہٰذا ہر لمحے دین پر قائم رہیں، اسلام پر قائم رہیں۔ اگر غفلت کی حالت میں موت کا فرشتہ آ گیا تو اپنے رب کے آگے کیا منہ لے کر حاضر ہوگے؟ دنیا و آخرت کی کامیابی و فلاح کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر لمحہ چوکنا رہے، یعنی ہر لمحہ ہم کو الرٹ رہنا ہے، اپنا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دے۔ نافرمانی اور سرکشی تو کجا، غفلت کے غرض سے بھی اپنے دل کے آئینے کو مقدر نہ ہونے دے۔ یعنی انسان کو چاہیے، اللہ کے بندے کو چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کی یاد سے بھی وہ غافل نہ ہو پائے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اصلاح کی ابتدا اپنے گھر سے کرنا چاہیے، یعنی جو بھی وصیتیں ہو رہی ہیں، جو تبلیغ ہو رہی ہے، دین کا جو میسیج ہے، اس کی شروعات اپنے گھر سے ہونا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے وصّیٰ بہا ابراہیم و بنیہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے، یہاں تک کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی دین کی تبلیغ کی ابتدا اپنے گھر سے ہی کی ہے، اپنی اولاد سے کی ہے۔ انسان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم کو موت نہ آئے جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو۔ یہ نصیحت بتاتی ہے کہ ہم ہر لمحہ دین پر قائم رہیں، چونکہ ہم کو پتہ نہیں کب ہماری موت آ جائے۔ چونکہ موت کا وقت مقرر نہیں ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہر لمحہ ہر وقت چوکنا رہیں، اپنے ایمان و عمل پر نظر رکھیں تاکہ ہمارا خاتمہ ایمان اور عمل صالح پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔